السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ماں اور بہنوں، یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے یعنی خواتین، میری ماں بہنیں شکرانے کی نماز کیسے ادا کریں، اس ویڈیو میں سارا کچھ جانیں گے۔ اس بچے کے ذریعے آپ کو طریقہ پریکٹیکل میں پڑھ کے دکھائیں گے۔ تو دیکھیے، شکرانے کی نماز 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں اور اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ جتنی رکعت یہ نفل کے طور پہ ادا کی جاتی ہے، جتنی چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 2 رکعت۔ اور کس وقت میں پڑھنا ہے؟ تو مکروہات وقت جو ہیں، خاص 3 وقت: سورج کا نکلنا جس وقت طلوع ہوتا ہے، اور زوال کا وقت یعنی دوپہر کا، اور سورج ڈوبتے وقت۔ 3 وقت کو چھوڑ کر آپ کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، شکرانے کی نماز ادا کب کرنا ہے؟ جیسے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں، اللہ نے ہم کو کوئی ایسی نعمت عطا فرمائی جو ہم کو بہت ساری خوشی حاصل ہوئی، تو اس خوشی کے موقع پر ہم اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ بے اولاد تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرما دی، اب آپ شکرانے کی نماز رب کی بارگاہ میں ادا کر لیں۔ آپ غریب تھے، فاقہ کشی میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا، یعنی کوئی ایسی نعمت نہیں تھی، آپ نے دعا کی، رب تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کی نماز ادا کریں۔ تو وہی نماز کس طریقے سے ادا کرنا ہے، چلیے اس بچے کے ذریعے پریکٹیکل میں طریقہ دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ جا نماز پہ کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد کھڑی ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ دونوں پاؤں کے بیچ میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، اس طریقے سے آپ کھڑی ہوں۔ اگر تکلیف ہے تو آپ کیسا بھی کھڑی ہو سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ یہی ہے۔ اس کے بعد لباس، میں نے اور بھی ویڈیوز بنائے ہیں جس میں بتایا ہے کہ لباس عورت کس طریقے سے نماز کی حالت میں پہنے، یعنی دوپٹہ کیسا ہونا چاہیے اور جو ڈریس پہنا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی ایسا پہنے کوئی بھی بدن کا حصہ دکھنا نہیں چاہیے۔ 4 انگلیوں کے برابر اگر دکھ گیا 1/4 حصہ تو نماز نہیں ہوگی۔ تو جو بھی لباس پہنے، جو بھی اسکارف پہنے، دوپٹہ پہنے، تو باقاعدہ پورا بند ہونا چاہیے۔ اب آپ کھڑی ہو گئیں، اب اس کے بعد شکرانے کی نماز کی نیت کریں گے۔ کس طریقے سے کرنا ہے نیت کی؟ میں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اتنا ہاتھ اٹھائیں۔ اس کے بعد سینے کے اوپر دائنا اس طریقے سے باندھ لینا ہے نیت، جیسے بچی نے باندھا ہے، اور میں نے اٹھا کے بتا دیا کہ یہاں تک اٹھانا۔ آپ اسکارف یا دوپٹے کے اندر ہی سے اٹھائیں کندھوں تک، پھر باندھ لیں جس طریقے سے اللہ اکبر بچی نے کہہ کے ابھی دیکھو باندھنا ہے۔ اب بچی نے باندھ لیا ہے، اس طریقے سے نیت کر کے باندھ لینا ہاتھوں کو۔ سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے آپ کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب جب ثنا آپ کی مکمل ہو جائے پڑھ لیں، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمد شریف پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جب آپ الحمد شریف پڑھ لیں، اس کے بعد جو بھی آپ کو سورے یاد ہیں، کوئی بھی آپ سورے پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ بچی بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب آپ سورہ کوئی بھی پڑھ لیں، اس کے بعد الحمد پڑھ ہو گیا، ثنا ہو گیا پہلے رکعت میں، الحمد شریف، اس کے بعد سورہ کوئی بھی آپ نے پڑھ لیا، اب آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طریقے سے رکوع میں جانا ہے، صرف ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، پھر تسبیح کہیں سبحان ربی العظیم، 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 سمیع اللہ سمیع لمن اللہ حمدہ، لمن حمدہ، ربنا ولک ربنا الحمد۔ ولک الحمد۔ اب آپ کو سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر، اس طریقے سے سجدے میں جانا ہے، ہاتھوں کو اتنا قریب رکھنا ہے، اس طریقے سے زیادہ فاصلہ نہیں رکھنا ہے۔ پھر آپ کو پاؤں آپ کے دونوں داہنی طرف نکلے ہوئے ہوں اس طریقے سے، پھر
تسبیح پڑھنا ہے سجدے میں. کون سی تسبیح؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلیٰ. سبحان ربی الاعلی. اب اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں، اللہ اکبر، پھر سجدے میں جائیں اللہ اکبر. اور پھر آپ کو وہی تسبیح کہنا ہے سجدے میں. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلیٰ. سبحان ربی الاعلی. جب آپ کی تسبیح مکمل ہو جائے پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ پھر کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. اب پھر آپ کو نیت باندھ لینا ہے. اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے اور نیت باندھ لیں گے. پھر آپ کو دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنا ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف سب سے پہلے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اب الحمد شریف بچی نے پڑھ لیا ہے. اب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور جو بھی آپ کو سورہ یاد ہے وہ سورہ پڑھ لیں. بچی نے پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھا تھا. اب بچی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق پڑھے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اب آپ کو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر. اس طریقے سے. اب آپ کو تسبیح کہیں سبحان ربی العظیم، 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 سبحان ربی العظیم. سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد. ربنا لک الحمد. اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے. اللہ اکبر. اس طریقے سے سجدے میں جانا ہے اور تسبیح پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلیٰ. سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے. اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر. سجدے میں پھر تسبیح کہنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلیٰ. سبحان ربی الاعلی. پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے. اللہ اکبر. اس طریقے سے بیٹھ جانا ہے دونوں پاؤں. پھر یعنی جب آپ کی رکعتیں مکمل ہو جائیں تو بیٹھنے کا طریقہ یہی کہ دونوں پاؤں آپ کے نکلے ہوئے ہوں اور اس طریقے سے بیٹھ جانا ہے. اس طریقے سے پاؤں نکلے ہوئے ہوں پھر ایسے بیٹھ جانا ہے آپ کو. پھر التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھنا ہے. کس طریقے سے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اب آپ کو سلام پھیرنا ہے یعنی التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ مکمل کر لیں. اس کے بعد سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. داہنی طرف دیکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بائیں طرف پہلے دائنی طرف پھر بائیں طرف کندھے کی طرف نظر ہو جب سلام پھیریں. یہ تھا طریقہ شکرانے کی نماز کا جو کہ پریکٹیکل میں بچی نے پڑھ کے دکھایا کس طریقے سے ادا کرنا ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا کتنی رکعت پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، وقت کیا ہے. یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں اور سیکھیں. اور جب آپ کی نماز مکمل ہو جائیں تو رب کی بارگاہ میں دعا کس طریقے سے کریں. چھوٹی سی دعا آپ کو کر کے دکھاتے ہیں. ہاتھوں کو اٹھائیں. سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قرآن کی جو بھی آیتیں دعا یاد ہوں جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین۔ جو بھی آپ کو دعا یاد ہوئے پڑھنے کے بعد اپنی زبان میں رب کی بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ یا اللہ پروردگار عالم، میں نے جو شکرانے کی نماز ادا کی ہے مولا اسے قبول فرما۔ اے تیری بارگاہ میں نے شکرانے کے طور پر ادا کی ہے 2 رکعت نفل، اسے قبول فرما۔ اور جو کچھ تو نے عطا فرمایا تیرا کروڑوں کروڑوں احسان ہے مولا، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ جو تو نے نعمت عطا فرمائی ہے مولا، جسے اولاد کی نعمت دی ہے یا دولت دی ہے یا جو بھی کام آپ کے بنے اس کے لیے دعا کریں مولا، اس میں برکت عطا فرما۔ اولاد دی ہے تو اولاد کے لیے دعا کریں یا اللہ اس کے عمر میں برکت عطا فرما، تمام بلا آفات سے محفوظ فرما، ہمارے گھر میں برکت عطا فرما یا اللہ، تمام پریشانیوں مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ ان تمام اپنے زبان میں رب کی بارگاہ میں جتنا چاہیں دعا کر سکتے ہیں آخر میں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔